7 منافع بخش اداروں کے شیئرز فروخت کرنے کی تجویز. بیسیکلی وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ بلینز آف ڈالرز آنے لگے ہیں وہ یہ ہیں. اچھا. سو بڑے عرصے سے جو کوشش کی جا رہی تھی کہ یو اے ای انویسٹ کرے پاکستان میں اور سعودیہ انویسٹ کرے اور سارا کچھ، وہ اب یہ کہہ رہے تھے کہ جی جو آپ کی بلو چپ کمپنیز ہیں اس میں اگر ہمیں شراکت دینی ہے تو دے دیں، اس کے علاوہ نہیں ہم آنا چاہتے. السلام علیکم. مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. سر جی کیسے ہیں؟ سر اچھا ہوئی پڑی ہے. ہوئی پڑی ہے سر. حالات تو دیکھیں مثبت ہو رہے ہیں، سارا کچھ جو ہے وہ آپ کو ایک پازیٹیوٹی کی طرف نظر آ رہا ہے. ہم نے پچھلے اپنے 2-3 ایپیسوڈز ہی آپ صرف لوگ اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں جتنی ہم نے پازیٹیوٹی پھیلا دی ہے، اب مایوس کن ہونا ایک میرے خیال میں زیادتی ہے، اپنے ساتھ بھی اور اس سے زیادہ ضروری ہمارے ساتھ. بالکل ایک ویسی وہ کہاوت ہے کہ مایوسی گناہ ہے. اس شو کے بعد تو اگر کوئی مایوس ہو تو اس کی پشت پہ لتر بھی دینے چاہیے. اچھا ایک اور مثبت خبر، 7 منافع بخش اداروں کے شیئرز فروخت کرنے کی تجویز. یہ آپ کی جو منافع والی کمپنی ہے، پیٹرولیم سمیت دیگر اور شعبات کے اندر جو ہیں ان کے جو شیئرز ہیں وہ فروخت کیے جائیں گے. کہا جا رہا ہے اس سے $1 بلین ریز کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ IMF کو اعتماد میں لے کے یہ ساری چیز کی جائے گی، جو کہ مثبت بات ہے اگر تو پیسے آ رہے ہیں. بالکل. جو بیسیکلی وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ بلینز آف ڈالرز آنے لگے ہیں وہ یہ ہیں. اچھا. سو بڑے عرصے سے جو کوشش کی جا رہی تھی کہ یو اے ای انویسٹ کرے پاکستان میں اور سعودیہ انویسٹ کرے اور سارا کچھ، تو وہ اب جو ہیں وہ نہیں کرنا چاہتے تھے انویسٹ اور لے کے، تو مطلب محنت. وہ اب یہ کہہ رہے تھے کہ جی جو آپ کی بلو چپ کمپنیز ہیں اس میں اگر ہمیں شراکت دینی ہے تو دے دیں، اس کے علاوہ نہیں ہم آنا چاہتے. یہ اس پہ ریزسٹ کر رہے تھے کہ نہیں وہ نہیں، کوئی جو نہیں چل رہا وہ لے لیں اور چلا لیں. تو اب یہ دے رہے ہیں. چلیں اچھی بات ہے. دیکھیں نا، لوگوں کو یہ چیز سمجھنے کی بہت جلدی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی شخص آپ کے ملک میں انویسٹ کر رہا ہے اس نے ایونچولی اپنی انویسٹمنٹ پہ کچھ کما کے باہر نکالنے ہیں پیسے. اب اس کے اوپر آپ بیٹھ نہیں سکتے کہ جی نہیں میں نے نہیں دینے. تو یہ چیز تو اچھی ہے کہ بلو چپ کمپنی ظاہر ہیں وہ چلتی رہیں گی. ہم نے تو دیکھا کووڈ کے دوران بھی چلتی رہی، ہم نے تو دیکھا وہ ابھی یہ 2022 سے لے کے اب تک کا جو آپ کا ایک اکانومی کا تولیہ نکلا اس میں بھی اتنی اچھی نہیں چلیں بٹ چلتی رہیں. اور جو ان کے سٹاکس ہیں ظاہر ہے بہت ویلیوبل ہیں، تو اگر ان میں وہ انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی ہے اور وہ پیسے آئیں گے تو ایک تو کیپٹل انجیکشن ہو جائے گی، دوسرا وہ کمپنیز بھی میرے خیال میں اعتراض تو نہیں کریں گی اس چیز کے اوپر. ہاں وہ کمپنیز تو اعتراض نہیں کر رہی، لیکن ایونچولی پاکستان کو یہ اعتراض ہوگا کہ جب یہ فائنلی ادھر سے اٹھا کے انویسٹمنٹ واپس لے جانا چاہیں گے تو پھر کیا ہوگا. نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز جو زیادہ بڑا مسئلہ تھا کہ اس کے بعد کیا بیچیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ ابھی کسی نے آسرا دلایا کہ نہیں، CDA نے کوئی بڑی مہنگی نیلامی کی ہے اسلام آباد میں پلاٹ کی، تو کوئی پتہ نہیں 8 بلین کی ہم نے روپے کی پراپرٹی بیچ دی ہے کہ پتہ نہیں 80 بلین روپے. سو بہت ساری زمین ہے ریلوے کے انڈر اور دیگر سرکاری اداروں کے انڈر جو کہ ہم بیچ سکتے ہیں. کس کو؟ ہاں یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے. لیکن پہلے تو سوال یہ تھا نا کہ اگر بلو چپ بھی بیچ دیں گے تو پھر ہمارے پاس رہ کیا جائے گا. تو میں نے کہا کہ نہیں، پلاٹ ہے جو ابھی بھی ہم بیچ. نہیں سر، اس کی پلاٹ کی مجھے سائنس نہیں سمجھ آتی کہ کیوں کوئی فورن انویسٹر یا تو وہ اوورسیز پاکستانی ہے سمجھ آتی ہے بات کہ وہ یہاں انویسٹ کرے، یہاں پہ کچھ ڈیولپمنٹ کرے، اس سے کچھ کمائے. لیکن ایک کوئی عربی قطری کویتی شیخ جو ہے اس کو ہمارے ریئل اسٹیٹ سے کیا فائدہ ہے؟ وہ یہاں شفٹ تو نہیں ہو رہے نا، وہ نہ ہی ان کہہ رہے سب پاکستان شفٹ ہو جاتے ہیں. سو یا تو وہ یہاں کی بہت بڑی ڈیولپمنٹل چیز بنائیں. ریئل اسٹیٹ کا ویسے بھی اس وقت کوئی اس قسم کا تو نہیں اچھا اپورڈ ٹرینڈ تو ہے نہیں. سر بس وہی ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا صحیح شوق اس کو ہوتا بھی نہیں ہے جس نے گھر بنانا ہوتا ہے. یہ تو شوق ہے انویسٹر کا. اور ظاہر ہے مطلب آپ جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ چمگادڑوں کے گھر جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ آؤ پٹھے لٹکیے. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ جتنا ہمیں شوق ہے اتنا باقی دنیا کو بھی ہوگا. ظاہر ہے مطلب ہمیں جو ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بک جائیں گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ DHA کویت یا DHA قطر یہاں پہ چلیں دیکھ لیتے کیا ہوگا. کیا ویسے تو DHA کویت سے مجھے یاد ہے کہ کویت کا میرے خیال میں ایکچولی پھڈا چل رہا ہے یہاں پہ کہ اسلام آباد میں ان کی کوئی زمین تھی جو کہ انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ ہم اس پہ اپنی کوئی پتہ نہیں ایمبیسی بنائیں گے. اس پہ کوئی قبضہ ہو گیا وہ آج کل لڑ رہے کہ ساڈی. ٹھیک ہے سر. باقی آپ نے یہ بات کی کہ لوگ بڑا پوچھ رہے ہیں کہ یہ بیچ دیں گے تو کیا ہوگا.
آگے کیا کریں گے. تو میرے تو خیال میں یہ لانگ ٹرم جو خیالات ہیں نا ان کو چھوڑیں, ہم شارٹ ٹرم لوگ ہیں, دنیا فانی ہے نا, شارٹ ٹرم سوچیں, اس میں گزارا کریں, آگے جا کے جو جھیک ہے یا تکا ہے وہ لگے گا. سر. اور آگے کی پرواہ کرنی بھی نہیں چاہیے. وہ بڑا ایک مشہور واقعہ, ملکہ پکھراج اور میڈم نور جہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو میڈم نور جہاں نے عادتاً جس طرح ہیرے جواہرات سے لدی ہوئی وہ تیار بیٹھی ہوئی, تو ملکہ پکھراج نے کہا کہ میڈم اے نہ پایا کر سکنا زیور. انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جدوں بندہ ٹر جاتا ہے نا تو پیچھے پھر اولاد ہے تو پیچھے لڑ دی ہے. تو میڈم نے کہا کہ وے ملکہ جدوں میں ہی ٹر گئی پھر خسماں نو کھان. بات یہ کہ جذباتی نہیں ہونا, بس اپنا دیکھیں 2-3 سال کا دیکھیں کہ کیا سین ہے سیٹنگ, اور ریسیٹ کریں پھر 3 سال پھر آپ ایک دن اٹھیں گے یار 12 سال ہو گئے اور ٹھیک جا رہے ہیں. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. ایمل ولی ANP کے جو ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی کیس چل رہی ہے پشاور ہائی کورٹ میں. تو وہ تو چلیں چل رہا ہے معاملہ, انہوں نے معافی بھی مانگ لی ہے, لیکن وہاں ایک ایسا چیز ہوئی کہ جج اٹھ کے چلا گیا, ناراض ہو گئے. لیکن اس سے پہلے انہوں نے کچھ باتیں کی, وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, مزدار ہیں. تو ایمل ولی صاحب کہتے ہیں میں نے توہین نہیں کی, میں نے گلہ کی ہے. تو آگے سے جو بیٹھے ہوئے تھے جج وہ کہتے ہیں گلہ تو عورتیں کرتی ہیں. تو یہ مطلب ایک نیا لیول آف سیکسزم جو ہے وہ ہمیں پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے ملا ہے. تو یہ تو مثبت نہیں ہے اس قسم کی بات. ہاں. اور دیکھیں پتہ گلے میں بڑا فرق ہوتا ہے, جس طرح وہ جو کہہ رہی ہیں کہ وہ یہ تو عورتیں کرتی ہیں. سو مسئلہ یہ میں نا آج تسخیش دو کی نا ڈفرینشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہے گلہ یہ تو سارے ہی کرتے ہیں, مرد بھی کرتے ہیں عورتیں بھی کرتی ہیں. مطلب آپ کو کئی دوست مل کے کہتے ہوں گے کہ یار تو ملتا ہی نہیں, ٹھیک ہے یہ گلہ ہی ہے نا اور کیا. بالکل. لیکن ایک ہوتا ہے وکھی میں سے بات کرنا کہ اگلے کو چبھے, وہ زیادہ منسوب ہے. میں یہ نہیں کرتا کہ وہ کرتی زیادہ ہے, لیکن وہ زیادہ منسوب ہے خواتین کے ساتھ. اور اس میں یہ ہے کہ مرد بھی کچھ ہوتے ہیں جو کہ صرف وکھی میں سے بات کر سکتے ہیں. تو یہ ہے. اچھا گلے کا دیکھیں اس حد تک یہ کہ مرد بھی کرتے ہیں, خواتین بھی کرتی ہیں. گلہ اپنے دل بھی نہیں لینا. دیکھیں ایک چیز انگریزی میں کہتے ہیں, سو کہتے ہیں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم. کوئی اگر آپ کا دوست یا آپ کی بیگم یا کوئی آپ سے اگر انہوں نے گلہ کر دیا, یا آپ کا دیگر بھائی بہن ماں باپ جو بھی کر رہے ہیں وہ آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کنسٹرکٹیولی, وہ کہہ رہے ہیں یار کہ یہ ایک ہمیں گلہ ہے, اس چیز کو تم ٹھیک کرو. آپ کے 2 چوائسز ہیں, یا تو آپ تسلیم کر لیں کہ میں ایسا ہوں اور اس کو ٹھیک کر لیں, یا کاؤنٹر گلہ کریں جو کہ عموماً ہوتا ہے. ہاں کیونکہ ظاہر اگلا شخص بھی پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتا. یہ گلوں کی جو جگت بازی ہے یہ اچھی ہے, یہ آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. اور میرے تو خیال میں جج صاحب بھی جو ہیں وہ اس قسم کی بات کر رہے تھے. ہاں لیکن اس میں صرف ایک مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ اگین یہ جو آپ مقابلے بازی کر رہے ہیں نا, یہ مردوں میں ہو سکتی ہے. کیونکہ اگر آپ نے کسی خواتین کے ساتھ کیا نا, جتنی اس کی یاداشت ہے نا وہ آپ کی ہے نہیں. آپ 3-4 کے بعد بھول جاؤ گے, حالانکہ اس میں خامیاں زیادہ ہی ہوں گی, لیکن آپ بھول جاؤ گے. بھول جائیں گے. آپ کو وہ پھر وہ والا مکہ آپ کو لڑائی کے بعد یاد آئے گا. سر مردوں کی یہ کوالٹی ہے جو خواتین میں شاید عموماً نہیں پائی جاتی. میں یہ نہیں کہہ رہا سب میں, پر کچھ جو ہمیں پتہ ہے کہ مرد کی اگر آپس میں کوئی ہو بھی جائے نا, دوست ہیں یا بھائی ہیں یا کچھ ہیں, تو اس کا پھر ایک اس کی ٹائم لائن ہوتی ہے بڑی چھوٹی سی کہ یار اگر تو بالکل ہی اینڈ ہے نا سین, میں نہیں گال کرنی آئندہ پھر کبھی بھی. لیکن اس کے گلے کے اوپر جو ہے وہ گھنٹے, زیادہ زیادہ دن, میکس 2 ہفتے ہو جائیں گے, اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. خواتین کا لمبا چلتا ہے. سر دیکھیں اسی سے مجھے یاد آیا کہ اس سے یہ جو ہم جسٹس مظاہر علی کی بات کر رہے تھے, جسٹس احسان کی بات کر رہے تھے پچھلے ایپیسوڈز میں اس میں خواہش کا اظہار کر رہا تھا کہ اللہ کرے نیب میں میرا بھی نام آ جائے. کیونکہ اگر وہ ایک دفعہ نام آ گیا نا تو پھر لوگ سیریسلی لیں گے, کوئی اچھی ڈیلیں بن جائیں گی زندگی میں. تو نیب کیونکہ زیادہ تر بندے چلاتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ نیب کا مسئلہ زیادہ لمبا نہیں چلتا. فوری حل, مطلب یا تو صلح ہو جاتی ہے یا پھر پلی بارگین ہو جاتی ہے. تو صلح کے کیس میں ویسے ہی مسئلہ حل ہو گیا. پلی بارگین میں جڑے انہوں نے میرے کو 60 روپے لینے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں یہ عدالتوں میں ہم نے دیکھا, ویسے آپ نے دیکھا ہے پچھلے کچھ مہینے ڈیڑھ سے سپریم کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ سے ہر جگہ اب عدالتوں میں ججز جو ہیں وہ مطلب ایک انفارمل قسم کی طریقے سے عوام کو ڈیل کر رہے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے, مثبت اینگل ہے یہ اس میں سے کہ وہ مطلب اس کی تہ تک پہنچ رہے ہیں, بات کا مسئلہ کیا ہے اور اس کو آگے جا کے بیان کر رہے ہیں, اور اخباروں میں پڑھنے کو مل رہی. بڑی اچھی بات ہے یہ. بے شک. آگے چلتے ہیں. بالکل. کرکٹ, پاکستان نے اپنی سٹریک جو ہے وہ برقرار رکھی. ایک ملک سے ہارتے ہارتے دوسرے ملک پہنچے وہ, اور وہاں بھی ہار گئے. 180 رن سے نیوزی لینڈ سے ہار گئے پاکستان. T20 میچ تھا پہلا,
اور بس اور اس پہ کیا کہا جائے؟ سر اس میں اصل میں ایک چیز بڑی اس میں امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہیں نا، مطلب جو نئے ایڈیشن ہیں پی سی بی میں، بوائزز جو کہ ڈیٹا پہ بڑا عبور حاصل ہے جن کو، یہ انہوں نے بیسیکلی عامر جمال کو بہت پچ کیا تھا فار ٹیسٹ سیریز ان سری لنکا دین آسٹریلیا، اور کیونکہ ان کے پاس ہر وقت ڈیٹا ہوتا ہے نا، یہ انہوں نے کہا جی کہ ہی از ناٹ اے وائٹ بال بالر، ہی از اے ریڈ بال بالر، تو اس کو آپ کرائیں، یہ ریڈ بال میں چھو جائے گا، جو اچھی پرومس تھی اس کی، وہ چھو گیا۔ اچھا ہوا یہ کہ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سٹیٹ سارے شیئر کیے کہ ہی از ناٹ اے وائٹ بال، لیکن کیونکہ سب کو بہت پسند آ گیا ہوا تھا، وائٹ میں ڈال دو، وہ ڈال دو۔ اب وہ اس میں صرف ایک چیز ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم تو خود یہی کہتے ہیں یار، کوئی مطلب پتھر پہ لکیر تو نہیں ہے کہ ایک بندہ یہی کرے گا، لیکن اگر اس کی وائٹ بال سے پرفارمنس ٹھیک نہیں رہتی جیسے آج نہیں تھی، ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ آگے بھی نہیں ہوگی، لیکن ڈیٹا غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ان کیس یہ بری پرفارمنس دیتا بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ریڈ بال سے بھی نکال دیا جائے، وہاں پہ کھلائیں اس کو، بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں یہ سر دیکھیں اگین اس چیز میں کنسسٹنسی لانے کی ضرورت ہے، ایک ٹیم کو پکی کریں اور آگے لے کے چلیں۔ دیکھیں آج اب میں ٹویٹس وغیرہ دیکھ رہا تھا تو بابر نے کیچ چھوڑ دیا، مطلب باؤنڈری کے اوپر تھا، ہلوا کیچ تھا، بابر نے چھوڑ دیا کہ جی یہ کیسے، وہ نہ بیٹنگ کی نہ کچھ اور کیا، کیچ بھی چھوڑ دیا، تو کیا ہو گیا؟ فیلڈنگ ہے، ہو جاتا ہے۔ آج اس نے 50 ماری ہے بابر، ہاں دیکھیں نا وہاں پہ اس نے اپنا پورا کہیں سے پورا تو کر لیا نا، بڑی اچھی بات ہے، بٹ اسٹل دوسرے یہ کہ سائم جو ہے نا، میں اس کا تب سے فین ہوں اور اس کو پروموٹ کر رہا ہوں جب سے اس کی پہلی انٹری میں نے دیکھی تھی، جس کے بعد یہ فرسٹ کلاس میں، جس کے بعد یہ پشاور زلمی میں بھی آیا تھا۔ یہ آپ کا فیوچر ہے انشاءاللہ۔ سر چلیں دیکھتے ہیں اب یہ نیوزی لینڈ کی بات کیا ہے، ہمارے پاس واپس آ رہے ہیں، تو میرے خیال تھوڑی بریک لے لیں، تھوڑا سا تو ٹائم دیں، تھوڑا ڈیکمپریس کریں۔ مطلب ورلڈ کپ ہوا، ختم ہوا، آسٹریلیا چلے گئے، ٹیسٹ سیریز ہارے، پھر گئے، اور دیکھیں اب اور بھی لو کنٹروورسیز ہو رہی ہیں۔ ایڈم گلکرسٹ کا ایک بیان تھا، وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے خیال میں لیا گیا تھوڑا سا۔ اس نے کہا پاکستان ساؤتھ ایشیا کی سب سے ویک ٹیم ہے اگینسٹ آسٹریلیا، جو کہ بات شاید سچ ہو اگر آپ اسٹیٹس کے اوپر جائیں، بٹ گلکرسٹ اس کا بندہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے۔ اب مطلب یہ ہر قسم کی بات ہوئی، تنقید ہوئی، جب یہ نہیں کھیلیں گے نا، میڈیا سے باہر رہیں گے، پریکٹس کریں گے، بہتری ہے اس میں، ڈیکمپریس۔ صرف وہی مسئلہ ہے کہ وہ ظاہر ہے ہماری اصولاً ہونی یہ چاہیے کہ ہماری 2 3 4 جتنا بڑا ملک ہے ہماری ٹیمیں ہونی چاہیے، ہم پلیئرس کو ریسٹ بھی ملنا چاہیے، لیکن سیریز زیادہ زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ پیسے جنریٹ ہوتے ہیں سیریز میں۔ چلیں دیکھتے ہیں سر آگے کیا ہوگا، ابھی تو اور بڑی چیزیں ہونی ہیں کرکٹ میں۔ اسی پوائنٹ پہ آپ سے اجازت لیتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔